بسم اللہ الرحمن الرحیم واقع بست و پنجم مطالبہ حجت الکفار و اقامتش السید الابرار علیہ صلاۃ اللہ العزیز الغفار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے 25ویں بات کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اور اس 25ویں بات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی معراج کی تفصیل ان کفار کے سامنے بیان کی تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل جمعی کے ساتھ کھڑے رہے، اور کھڑے رہ کر جو جو سوالات وہ پوچھتے گئے اس کے جوابات دیتے گئے۔ اس کے متعلق روایت میں، حدیث میں جو تفصیلات آئی ہیں وہ آپ کو اس جگہ پر بتائی جائے گی۔ جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے کو حتیم میں دیکھا کہ قریش مجھ سے میرے سفر معراج کے متعلق پوچھتے تھے، سو انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کئی باتیں پوچھی کہ جن کو میں نے بوجہ ضرورت نہ سمجھنے کے ضبط نہ کیا تھا، سو مجھ کو اس قدر گھٹن ہوئی کہ ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے ظاہر کر دیا کہ میں اس کو دیکھتا تھا، اور وہ جو مجھ سے پوچھتے تھے میں ان کو بتلاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، یا یہ سارے کفار وغیرہ بھی تھے، اور یہ بات چیتیں ہو رہی تھی، وہ انکار کر رہے تھے، مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے بہت سارے سوالات کیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ سفر میں نے ان چیزوں کی طرف جس کو یہ پوچھ رہے ہیں توجہ نہیں کی تھی، اس لیے اس کی طرف میں نے دھیان بھی نہیں دیا تھا۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں جیسا میں نے ابھی آپ حضرت یہاں آئے ہیں، کتنے دروازے ہیں اس کے؟ کتنی کھڑکیاں ہیں؟ کتنی سیڑھیاں ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ ہم آئے روزانہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور کوئی آتا ہے تو وہ یہاں آنے کے بعد وہ کھڑکیوں کو نہیں گنتا، سیڑھیوں کو نہیں گنتا۔ تو اس طریقے سے اب انہوں نے کہ بھائی بیت المقدس کہاں ہے، کیسا ہے، اس کی سیڑھیاں کیسی ہے، کتنی کھڑکیاں ہیں، یہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گیا تو تھا لیکن میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تھی، لیکن اب انہوں نے وہی پوچھنا شروع کیا تو میں بہت پریشان ہوا کہ اب ظاہر بات ہے کہ میں جواب نہ دے سکوں گا، اس لیے کہ میں نے شمار تو کیا نہیں جیسا بھی آپ لوگوں نے جواب دیا، تو اس صورت میں لوگوں میں مشہور ہو جائے گا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ الجھن ہونے لگی، پریشانی ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پریشانی اس طریقے سے دور کر دی کہ جو بیت المقدس کے متعلق پوچھ رہے تھے پوری کی پوری بیت المقدس کا صورت مثالیہ یعنی ڈرائنگ اللہ جل جلالہ نے میرے سامنے کھڑا کر دیا، لا کر رکھ دیا۔ اب میں اس کو دیکھتا تھا، گنتا تھا، اور گننے کے بعد وہ جو پوچھے اس کا جواب دیا کرتا تھا۔ جی، اور احمد اور بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ مسجد لائی گئی اور میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں پر اشکال آگے ذکر کریں گے کہ بھائی وہاں سے مسجد لائی گئی کہاں سے؟ بیت المقدس سے، تو وہاں تو مسجد نہیں ہے، سمجھ میں نہیں، اس لیے کہ وہاں سے پورا کا پورا اکھاڑ کر لایا گیا ہوگا، یہاں رکھا گیا ہوگا، پھر یہاں سے لے کر جایا گیا ہوگا، دو دن تو اسی میں لگ جاتے ہیں، تو 2 دن وہاں نہیں ہوگی کہ نہیں، اللہ کے تاریخ سے معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے نہیں وہی مسجد لائی گئی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے سامنے دیوار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو دکھلا دیا، سامنے دیوار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو دکھلا دیا، تو کیا وہاں سے لائی گئی نہیں، اس کی صورت مثالیہ لائی گئی تھی۔ تو اس طریقے سے یہاں پر بیت المقدس کی صورت مثالیہ یعنی تصویر کا خاکہ کشفی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ جی، یہاں تک کہ عقیل کے گھر کے پاس لا کر رکھی گئی، یعنی حضرت عقیل ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کے بھائی، ان کا گھر جس جگہ پر تھا
उस जगह पर मेरे सामने वो रखा गया वहाँ। जी। اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیان فرمایا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اور ابن سعد نے ام ہانی سے روایت کیا ہے کہ بیت المقدس میرے لیے متخیل و متمثل کیا گیا، یعنی میرے خیال میں وہ سارا آ گیا، میرے سامنے ہو، اس طریقے سے میرے خیال میں آ گیا، مکاشفہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے، وہ وہی تھی اور یہاں سے ہم دیکھ رہے تھے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ جی۔ اور میں ان لوگوں کو اس کے نشان بتلا رہا تھا۔ اور ام ہانی کی اسی حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسجد کے کئی دروازے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بوجہ غیر ضروری ہونے کے گنا نہ تھا۔ جیسا کون گنتا ہے اس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس میں اس کو دیکھتا جاتا تھا اور ایک دو تین، جیسا بھی یہ دیکھ رہا تھا، 3 4 5 6 دروازے ہیں۔ جی۔ اور ایک ایک دروازہ شمار کرتا جاتا تھا۔ اور ابو یعلا کی روایت میں ہے کہ یہ پوچھنے والا مطعم بن عدی والد جبیر بن مطعم کا تھا۔ فائدہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر بیداری میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ پھر اسی سوال کی طرف جاتے ہیں کہ ایسے جو سوال کیے جا رہے ہیں کہ وہ اس کے دروازے کتنے تھے، وہ کہاں تھے، وہ تھے، یہ اسی وقت کیا جاتا ہے کہ جب جسم و جسمانیت کے ساتھ سفر ہو۔ اگر روحانیت میں ہو، خواب میں ہو، تو اس کو پوچھا نہیں جاتا۔ جی۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر بیداری میں مال جسم ہوا ہے، ورنہ یہ اعتراض متوجہ ہی نہ ہوتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایک روایت بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا بیت المقدس آپ دیکھ کر آئے ہیں، بیت المقدس وہاں پر گئے ہیں، سمجھ میں؟ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تصدیق تو کر دی تھی، لیکن اب یہ جب سب بڑے کیا ہے قوم کے بڑے بڑے روسا بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تحقیقات ہو رہی تھی، اس میں حضرت ابوبکر بھی تھے، اور حضرت ابوبکر نے کہا کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ میں بیت المقدس گیا ہوں اور میں نے بیت المقدس دیکھی ہے، اس وجہ سے اب میں جو پوچھ رہا ہوں آپ اس کا جواب دیجئے، یا آپ نے جو دیکھا ہے اس میں سے مجھے بتائیے، تاکہ میں دیکھ سکوں یا سمجھ سکوں یا کہہ سکوں کہ آپ نے بیت المقدس دیکھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ واقعہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، کہا کہ ماننے والے تھے، لیکن وہاں جو پوچھا جا رہا تھا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے کیا جا رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا ہے اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور سچائی بتا رہے ہیں، اور چونکہ وہ خود دیکھ چکے ہیں اس لیے اگر وہ کہے گا کہ ہاں تم جو کہے وہ صحیح ہے تو اس صورت میں اس کی بات زیادہ مانی جائے گی۔ جی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے بیت المقدس کے متعلق سوال کیا کہ آپ بیان فرمائیے کیونکہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ آپ بیان فرماتے تھے اور ابو بکر تصدیق کرتے جاتے تھے کہ ہاں صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جی۔ ابو بکر تصدیق کرتے جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر تم صدیق ہو، تو اس میں کچھ اعتراض نہیں، تو اس میں کچھ تعارض نہیں، کیونکہ آپ کا پوچھنا شک و امتحان کے لیے نہ تھا۔ یعنی حضرت ابوبکر نے کیوں پوچھا تھا کہ شک کی وجہ سے نہیں پوچھا، بلکہ تصدیق کو لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے پوچھا کہ وہ خود دیکھ چکے تھے، اور جو دیکھ چکا ہو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو پھر ماننے کی بات آ جائے گی۔ بلکہ اس لیے تھا کہ کفار سن لے، اور کفار کو حضرت ابو بکر پر اس امر میں اعتماد تھا کہ بیت المقدس کو دیکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی اطمینان تھا کہ یہ محسوسات میں خلاف واقع کی تصدیق نہ کریں گے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست کی وجہ سے بغیر دیکھے ہمیں ہم ملائیں گے ایسے نہیں ہے، وہ تو سچ بات بتانے والے ہیں، اس وجہ سے حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے بیت المقدس دیکھا ہے اور اس کی تفصیل آپ بتائیے، آپ جو بتائیں گے وہ سچی ہوگی تو میں کہوں گا کہ ہاں وہی ہے، اگر نہ ہوگی تو میں انکار کروں گا۔ حضرت ابوبکر نے انکار نہیں کیا، بلکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں اور ایسی اور ایسی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل صحیح ہے۔ جی۔ اور بیت المقدس کا اپنی جگہ پر رہ کر ظاہر ہونا یا دار عقل کے پاس آ کر رکھا جانا یا اس کی مثال کا منکشف ہونا، ان میں جمع کی صورت سہل یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کی مثال منکشف ہوئی اور وہ دار عقل کے پاس نمایاں ہوئی، جیسا نسائی کی حدیث میں آپ کے سامنے دوزخ جنت کا متمثل ہونا آیا ہے،
اور غایت تشابہ کی وجہ سے اس کو بیت المقدس کا منکشف ہونا فرمایا گیا۔ اب یہ اشکال بھی نہ رہا کہ اگر بیت المقدس یہاں آتا تو اپنی جگہ سے اتنی دیر غائب رہتا، اور ایسا امر عجیب تاریخ میں منقول ہوتا۔ فائدہ متعلقہ واقعہ معراج۔ چونکہ یہ واقعہ نہایت محتم بشان ہے، اس لیے برخلاف دوسرے فصول کے کہ ان کے فوائد متعلقہ کو حواشی میں لکھا گیا جیسا کہ مقدمہ رسالے میں مذکور ہے، اس کے بعض فوائد کو بھی اس کے متن ہی میں لکھنا مستحسن معلوم ہوا۔ یعنی مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کا واقعہ بہت اہم واقعہ ہے، اور آپ حضرات نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اب تک کی تفصیل اور سیرت سنی ہے، اس سیرت میں سب سے زیادہ بڑا واقعہ جو ہے وہ معراج کا ہے۔ اب اس میں فائدہ کیا کیا، دوسری کیا کیا چیزیں حاشیے میں لکھ دیتے، جس کو پڑھنا ہے وہ حاشیے میں پڑھ لیتا، لیکن چونکہ اہم واقعہ ہے اس وجہ سے حاشیے میں نہ لکھتے ہوئے کتاب میں ہی تم کو بتا رہے ہیں جی، مگر اختصار کے ساتھ۔ اور یہ دو قسم کے ہیں، ایک فوائد حکمیہ بضم الحاء جس کا لقب مقدمے میں باب الانوار تجویز کیا گیا تھا، دوسرے فوائد حکمیہ بکسر الحاء جس کا لقب مقدمے میں باب الاسرار تجویز ہوا تھا۔ قسم اول عملیات ہے، قسم ثانی علمیات ہے۔ قسم اول فوائد حکمیہ بالضم۔ نمبر 1، احادیث اسراء میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک شق کیا گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کو مرد کے سینے کی طرف دیکھنا درست ہے، اور گو فرشتے ذکورت و انوثت سے منزہ ہے، مگر اطلاقات شرعیہ میں ان کا ذکر بصیغہ ذکور آیا ہے، اس لیے یہ استنباط چسپاں ہو گیا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی عجیب بات بتاتا ہے کہ چلو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن کیا، آپریشن کرنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ تمہارا سینہ وغیرہ کھولا جائے گا۔ اب کسی کا سینہ کھولا جائے، مرد کا سینہ مرد کے سامنے کھولا جائے تو کوئی زیادہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن مرد کا سینہ عورت کے سامنے کھولا جائے یا عورت کا سینہ مرد کے سامنے کھولا جائے تو بڑی شرم کی بات ہوتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو چاک کیا گیا، کھولا گیا، تو اس میں فرشتے جو ہیں انہوں نے کھولا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ فرشتہ نہ ذکور ہے نہ اناث ہے، سمجھ میں؟ اس وجہ سے غیر جنس کے سامنے تو کھولنا پایا نہیں گیا، کھولنا درست ہو گیا جی۔ نمبر 2، اور اس میں یہ بھی ہے کہ بیت المقدس پہنچ کر براق کو حلقے سے باندھا گیا، اس سے احتیاط فی الامور و مباشرت اسباب کا منافی توکل ہونا نہ ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جب اعتماد حق تعالیٰ پر ہو۔ کیا مطلب؟ اسباب بھی اختیار۔ یوں فرمایا کہ دوسری بات ہم نے نہیں بتائی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک مکہ مکرمہ سے براق پر تشریف لے گئے، سمجھنا نے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ براق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، یعنی دنیا کی چیز نہیں تھی، وہ تو آخرت کی چیز تھی۔ جب آخرت کی چیز تھی تو وہ بھاگنے کا یا کھانے کا پینے کا وغیرہ کسی کا وہ محتاج نہیں تھا۔ جب محتاج نہیں تھا تو بیت المقدس میں جا کر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پتھر میں انگلی مال کر سوراخ کیا، اور سوراخ کرنے کے بعد اس کی جو لگام تھی اس لگام کو اس میں باندھی۔ یہ کہا، میں نے کہا تھا نہیں کہ جب ہم لوگ گئے تھے تو ہم نے دیکھا تھا وہ پتھر بھی وہاں پر ہے۔ بہرحال تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس پھر جب وہ آسمانی چیز تھی، فرشتے کی چیز تھی، وہ بھاگنے والی نہیں تھی، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب اسی وقت میں نے دیا تھا کہ جب کوئی چیز ملکی ہو، نورانی ہو، اور وہ جسمانی یا دنیا کے اندر آ جائے اور دنیاوی شکل اختیار کر لے تو پھر اس صورت میں اس شکل کی ساری کیفیت موجودہ زمانے ہی کی ہو جائے گی، سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے براق چاہے نورانی تھا لیکن دنیا میں آ گیا تو دنیا میں آنے کی وجہ سے دنیا کے سارے قاعدے قانون اس کے اوپر لاگو ہو گئے۔ اس وجہ سے اپنی چیزوں کو باندھنا چاہیے، محافظ حفاظت کے ساتھ رکھنا چاہیے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو رکھا۔ وہ کوئی بھاگنے والا نہیں تھا، لیکن چونکہ دنیا میں یہ دارالاسباب ہے اور اسباب کے تحت ہی ساری چیزیں ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ کیا گیا۔ پھر پڑھ اس کو۔ اور اس میں یہ ہے کہ بیت المقدس پہنچ کر براق کو حلقے سے باندھ دیا گیا،
اس سے احتیاط فی الامور و احتیاط فی الامور کے ہر معاملے میں ہمیں احتیاط برتنا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ تو جنت سے آیا ہے اس کو کون دیکھے گا، یا کیا ہے ادھر سے آیا اسکوٹر پر اور ویسے بھی کھلا چھوڑ کر آ گئے، کون لے جائے گا، کیا لے جائے گا اس میں سے، سمجھنا یہ نہیں، بلکہ ویوست اچھی جگہ پر صحیح طور پر حفاظت کے ساتھ رکھنا چاہیے. یہ ایک اصول ہے اور دنیا والوں کا ہے، اور جب دنیا والوں میں ہے تو فرشتے دنیا میں آ گئے تو ان کو بھی یہ اصول کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اس سے احتیاط فی الامور و مباشرت اسباب کا اسباب کا چونکہ اب دارالاسباب میں آ گئے اس لیے ہر چیز سبب کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو اس سبب کے لحاظ جانوروں کو محفوظ رکھنا ہو تو اس کے لگام کو باندھنا پڑتا ہے. یہ اسباب کے درجے میں ہے، اس وجہ سے یہاں پر براق کو باندھا گیا، ورنہ کوئی براق بھاگنے والا نہیں تھا. جی منافی توکل نہ ہونا ثابت ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون متوکل ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توکل کے باوجود اس کو باندھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسباب کو کر کے توکل اختیار کرنا چاہیے. بغیر اسباب کو اختیار کیے ہوئے تم توکل کر لو، بغیر اسباب کے اختیار کیے ہوئے تم توکل کر لو، یہ صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ بھی اصول ہے توکل کے سلسلے میں. مثلا تم باہر جا رہے ہو، ناشتہ دان ساتھ میں لے جاؤ، ضرورت پڑے گی تو کھانا میں کام آئے گا. تمہاری تقدیر میں لکھا ہے تو تم کھاؤ گے، اور اگر تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو ناشتہ ہوتے ہوئے بھی تم بھوکے رہو گے. سمجھنا ہے؟ لیکن ناشتہ ساتھ میں تو ہے تمہارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تھے تو متوکل تھے، وہ تو اللہ کھلانے والا ہے، کھلائے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسباب کو اختیار کرتے تھے، تو ہمیں بھی اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. دوسرا مسئلہ اور زیادہ سمجھنا ہو تو یہ دنیا جو ہے اس میں تم کو کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے. جب تک تم دنیا میں رہو گے یہ ضرورت پیش آئے گی، اس لیے کہ تم دنیا میں ہو، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں جو طریقہ ہے وہ تجارت ہے، دنیا میں جو طریقہ ہے وہ نوکری کا ہے. تو اس وجہ سے تمہیں اس دنیا میں اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا. اب اسباب اختیار نہ کرو اور بیٹھ جاؤ کہ بھائی کیا ہے، ہم تو متوکل ہے، اللہ کھلائے گا. اللہ کھلا سکتا ہے، سمجھنا ہے نہیں؟ اللہ کھلا سکتا ہے، اللہ کے کھلانے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. بزرگوں کی بہت ساری توکل کی حکایتیں ہیں، سمجھنا ہے نہیں؟ اس میں ایک حکایت تو دہلی کی جامع مسجد کی ہے، سمجھنا گیا؟ دہلی کی جامع مسجد پر پہلے وہ جو سیڑھیاں ہیں، بہت سیڑھیاں ہیں اس کے اوپر بہت سارے اللہ والے لوگ رہا کرتے تھے، سمجھنا گیا؟ کوئی توکل والے بھی بزرگان دین توکل والے رہتے تھے، اور ان کا توکل تھا کہ اللہ کھلائے گا، کھائیں گے، ہمیں اسباب کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے. اور جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کھلاتا بھی ہے. میں نے کہا نا بہت سارے واقعات ہیں اس میں، کیا کہتے ہیں، ہمالیہ کے اوپر بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت کے لیے رہتے ہیں، بہت سارے سادھو پوجا پاٹ کے لیے بھی رہتے ہیں، اللہ والے بھی رہتے ہیں اس میں. سمجھنا تھا؟ ایک اللہ والا تھا وہاں رہتا تھا اور اللہ پر اعتماد پورا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ہرنی کو مقرر کر رکھی تھی. وہ ہرنی گھوم پھر کے شام کو آ جاتی تھی اور وہ ہرنی کا دودھ پی لیتا تھا اور دودھ سے اس کا کام چلتا رہتا. اللہ نے اسباب پیدا کر دیے اس کے لیے. اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا ایک اللہ والا تھا، اس کے گھر کے سامنے انار کا درخت تھا، روز اس میں سے صبح سویرے ایک انار تیار ہوتا تھا، اس انار کو لے کر وہ کھا لیا کرتا، اس سے اس کا پورا ہوتا تھا. اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے توکل کا انتظام کیا تھا. دونوں کو ایک دن یہ ہوا کہ قافلہ، ایک وادی میں قافلہ آیا ہوا ہے، چلو ذرا قافلے میں جاتے ہیں، ذرا روٹی ترکاری پلاؤ بریانی، ارے ایک ہی چیز کھاتے کھاتے تھک گیا، ذرا وہ مل جائے گا. وہاں گئے، کھایا، وہاں جو بھی مل گیا تھا وہ کھا لیا انہوں نے، لیکن توکل کے خلاف کیا، اللہ کے اوپر توکل چھوڑ کے دوسری چیز پر انہوں نے توکل کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے دن سے
हिरनी का आना भी बंद कर दिया और अनार का दरख्त भी बंद कर दिया, जाओ छुट्टी तुम्हारी। समझ में आ गया? वो जो इससे पहला किस्सा याद आया था वो ये था कि दिल्ली के जामे मस्जिद पर कोई मुतवक्किल रहता था। कई दिनों तक के बाद खाना मिला उनको। तवक्कुल वाले को अलग अलग हर के मिजाज होते हैं, तरीका होता है, अल्लाह ताला किसके साथ क्या मामला करता है, किसके साथ क्या मामला करता है। और जब तक के आदमी को चलने की ताकत न हो, जब तक आदमी को चलने की ताकत न हो वहां तक क्या करना चाहिए? चलना नहीं चाहिए। चलने जाएगा तो गिरेगा। यानी जब तक, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसी को जोश आ जाएगा आज से हम भी तवक्कुल करते हैं, तो भी कह रहा हूँ, समझ में आया नहीं? कर सकते हो तवक्कुल, लेकिन फिर आजमाइश होगी। और फिर इसके भी बहुत सारे किस्से में याद आ गए, उसको जानना भी वही है। वो दिल्ली के जामे मस्जिद पर एक आदमी था, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने कई दिनों के बाद एक प्लेट बिरयानी की भेजी। समझ में? मुतवक्किल था, उसने सोच रखा था मैं खाऊंगा नहीं। और तुमने और भी उसके यही मुश्किल है, एक किस्सा कहो पता नहीं दूसरे कितने किस्से याद आने शुरू हो जाते हैं। एक आदमी ने तुम्हारे इधर नया नया होगा, तो उसने तवक्कुल किया था खाऊंगा तो बिरयानी खाऊंगा, बिल्कुल कुछ नहीं खाने का। कर लो तुम लोग भी, तो समझ में आ गया। और वो सफर में था, हजरत थानी की आवाज में है, सुना होगा आपने कई किस्सों में, तकरीरों में भी। अब वो कई दिनों तक तो बड़ी आजमाइश हुई, समझ में आने, और इम्तिहान में वो कामयाब हो गया। भूखा रहा, कुछ भी हुआ, खाऊंगा तो बिरयानी वरना खाने का नहीं, खलास। समझ में आया? अब वो सफर करते करते किसी गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचा, मस्जिद में रहने लगा। वो मस्जिद में पहुंचा, वो मस्जिद के इमाम साहब होते हैं, वो मस्जिद के मालिक ही होते हैं। यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो इमाम को कोई बुरी नहीं पूछता। लेकिन यूपी में जाओ तो यूपी में मस्जिद का इमाम ही मस्जिद का सारा दारोमदार होता है। यूपी में है, एमपी है। अब इमाम साहब ने ये समझा कि ये बेचारा आया है, अब इसकी खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये भूखा रहेगा तो अल्लाह क्या मुझे पूछा जाएगा कि भाई इसको खिलाया क्यों नहीं। इमाम साहब उसके पास गए खिलाने के लिए, पूछने के लिए, खाना खाएंगे आप? उनके खाऊंगा भी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि मैं तो सिर्फ बिरयानी खाऊंगा, बिरयानी के अलावा कुछ नहीं खाता। इमाम साहब होगा मेरे जैसा, अल्लाह के बंदे, इस गांव में तुझे बिरयानी और रात को ईशान के वो बिरयानी कहाँ से मिलेगी? भूखा रहना पड़ेगा। तो कि तुम फिक्र मत करो, मैं खाऊंगा तो सिर्फ बिरयानी खाऊंगा और कुछ नहीं खाने का। मौल सब चले गए बेचारे के। अब बेचारा भूखा पड़ेगा, हम क्या, हमने तो पूछ लिया, उसकी खातिरदारी की, लेकिन वो कबूल नहीं करता, तो वो जाने फिर दाल रोटी खा लगा। समझना? और बराबर रात को 12 बजे और मस्जिद के दरवाजे में खटाखट 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 शुरू हुई। मौल साहब आए तो देखा कि महल्ले में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया बिरयानी का खांचा बनाकर थाल भरकर लेकर मौल साहब के पास आए कि मौल साहब, कहा जी मेरा बेटा बाहर गया था, वो रात को बाहर से आ गया, मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैंने बिरयानी पकाई है, लो आप उसके लिए लाई होंगे। मौल साहब ने कहा कि वो मेरे लिए नहीं लाई, उसके लिए लाई है। बहरहाल तवक्कुल की बात है ये। तो बात चली थी तवक्कुल पर। इसमें तवक्कुल में तो हुई तो जो जिस पर शुरू किया था वो तो फिर आती रह गई। समझ में? कि वो जो जामे मस्जिद के मीनारे सीढ़ी पर जो रहता था, उसको कई दिनों के बाद बिरयानी मिली। इंसान है, उसके दिल में ख्याल आया कि थोड़ा सा बचा के रख लूं, शाम को काम आवेगा, शाम को काम आवेगा। उसने खाई जितने, फिर बच गई थोड़ी तो रख ली उसने। लेकिन फिर एकदम ख्याल आया कि भाई मैंने तो तवक्कुल किया अल्लाह के ऊपर, और शाम के लिए मैं रख लूं तो इसका मानना तो तवक्कुल का खिलाफ है। इसलिए वो फौरन बाहर निकला और गरीब को तलाश करके वो उसने दे दिया। समझ में आ गया? उसी सीढ़ी पर एक दूसरा मजदूर रहता था। मजदूर क्या होता है वो तुम जानो, हम नहीं कहने कभी। दूसरा एक मजदूर रहता था, उसने उससे देखकर कहा कि साले, समझ में,
بہت اچھا کیا، ورنہ وہاں یہ طے ہوا تھا کہ اس کو بھوکا مار ڈالو. یعنی تو نے جو طے کیا تھا اگر اس کے اوپر عمل کرتا کہ میں شام کو یہ کھا لوں گا، تو وہاں سے یہ طے ہوا تھا کہ اب اس کو توکل، اس نے ہمارے پر توکل کر کے پھر توکل چھوڑ رہا ہے، وہ اس کو بھوکا مار ڈالو. تو ایسا بھی ہوتا ہے، سمجھ میں آئے نہیں. خیر بہرحال توکل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ، یہ توکل نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ توکل کا معنی ہے کہ محنت کرو، کوشش کرو، لیکن تم نے جو محنت کی ہے اس پر اعتماد نہ ہو، اعتماد اللہ پر ہو. کھانا پکایا، گھر میں بیوی کو لا کر چاول آٹا سب کچھ دیا، پکاؤ، سمجھنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اب جاؤ گے تو مغرب کے بعد مل ہی جائے گا. ملے گا تو وہی جو اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھا ہے. ورنہ بعض مرتبہ اچھا سا کھانا پکا ہوا ہوتا ہے، کھانے بیٹھے اس سے پہلے پولیس آ کر پکڑ کر لے جاتی ہے، کر لو کیا کرو. یہ سارے واقعات سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب کرو لیکن اسباب پر بھروسہ مت کرو. اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر. تو یہ دنیا ہے، اس لیے یا تو اسباب کرنے پڑیں گے، چائے، دودھ، شوگر، پانی، جب تک نہیں ہوگا وہاں چائے نہیں بنے گی. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی لا کر چائے تیار کر کے دے سکتا ہے، اللہ کی کوئی مشکل نہیں ہے. جی. جبکہ اعتماد حق تعالیٰ پر ہو. نمبر 3، اور اس میں یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے جب آسمان کے دروازے پر پوچھا گیا کہ کون ہے، وہ بھی بتایا تھا کہ بھائی ہر دروازے کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے. وہاں دربان نے پوچھا تم کون ہو، تو میں نہیں کہا ارے میں ہوں، سمجھ میں، بلکہ جبرائیل نے اپنا نام بتایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام بتایا. اس کو میں نے بتایا تھا کہ جس نام سے جس کی شہرت ہو اس کو اس نام کو ہی بتانا چاہیے. اگر اس کے علاوہ دوسرا نام بتائے گا تو پھر وہی گڑبڑ ہوگی جو پہلے میں تھی، سمجھ میں. جس کی مثال میں نے بتائی تھی تمہیں کہ اگر کوئی آیا پوچھا بھائی کون، کہ اسماعیل. اب اسماعیل تو دنیا میں ہزاروں ہے، کون سا اسماعیل ہے؟ ارے سمجھ میں نہیں. تو اس وقت تمہیں کہنا پڑے گا مفتی اسماعیل، اس لیے کہ نام اس سے مشہور ہے. تو جو مشہور نام ہو اس کے ساتھ کیا ہے آدمی کو بتانا چاہیے کہ سامنے والوں کو کھلے طور پر، صاف طور پر واضح ہو جائے کہ یہ فلانا ہی ہے. اس لیے تم یہ کہو کہ میں فلانا کا بیٹا ہوں یا فلانا غیر معروف نام لے کر لو، یہ صحیح نہیں ہے. جی. جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں اپنا نام بتلایا کہ جبرائیل، یوں نہیں کہا کہ میں. اس سے معلوم ہوا کہ ایسے پوچھنے والے کے جواب میں ادب یہی ہے کہ اپنا نام لے، کیونکہ صرف میں کہنا، وہ جس نام سے شہرت ہو. جی. کیونکہ صرف میں کہنا اکثر اوقات معرفت کے لیے کافی نہیں ہوتا. ایک حدیث میں اس پر انکار بھی آیا ہے. نمبر 4، اور اسی سے استیزان کا مسئلہ بھی ثابت ہوا. یعنی یہ کہ اگر تم کہا جاؤ تو یہ نہیں، ہم لوگ تو کہتے ہیں گھر میں کھٹکھاٹے نہیں، اجازت نہیں لیتے، کھلا ہی ہوتا ہے تو سیدھے اندر گھس گئے، السلام علیکم، ارے کوئی ہے کیا ہے؟ ارے بھائی اب آئے تو گھر میں، اب تم گھس تو گئے اور پھر پوچھو کوئی ہے کیا؟ پہلے دروازے پر کھڑے رہو، اجازت لو، اجازت ملے تو گھر میں آؤ، نہ بھی اجازت واپس چلے جاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اجازت لی کہ نہیں؟ جی. اور اسی سے استیزان کا مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کے گھر میں گو وہ مردانہ ہی ہو، بلا اذن داخل نہ ہونا. یعنی ہمارے یہاں تو سب گھر مردانہ زنانہ ایک ساتھ ہوتا ہے، یو پی میں الگ الگ چیز ہوتی ہے. پہلا دروازہ یا پہلا کمرہ جو ہوا کرتا ہے وہ مردانہ ہوتا ہے، سمجھ میں. اس میں صرف عورتیں ہوتی ہی نہیں اور یہ عورتیں آتی ہی نہیں. اور پھر اندر جو ہوتا ہے اس میں گھر کے عورتیں وغیرہ ہوتی ہے. تو مردانے میں بھی چلے جاؤ اور تم کہو گے ارے کوئی ہے کیا، یہ نہیں. مردانے میں بھی، کسی گھر کے مردانے میں بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے. جی. نمبر 5، اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے کمر لگائے بیٹھے تھے. یعنی کعبہ شریف کو کی طرح احترام سے بیٹھنا یہ بہت فضیلت کی بات ہے. خیر المجالس سے ماں جلسہ استقبال القبلہ، بہترین بیٹھک وہ ہے جس میں قبلے کی طرف منہ ہو. لیکن اگر قبلے کی طرف پیٹھ کر دی جائے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، جیسے اس واقعے میں گزرا، تو یہ بھی جائز ہے. جی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبلے سے کمر لگانا
اور قبلے کی طرف پشت پھیر کر بیٹھنا جائز ہے، اگرچہ ہمارے لیے ادب یہی ہے کہ بلا ضرورت ایسا نہ کریں۔ نمبر 6، اور اس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام داہنی طرف دیکھ کر ہنستے تھے اور بائیں طرف دیکھ کر روتے تھے۔ یہ بھی بتایا تھا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر ملے اور داہنی طرف دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، بائیں طرف دیکھتے تھے تو رونا آ جاتا تھا۔ تو اس کی وجہ کیا تھا کہ داہنی طرف وہ بچے تھے جو آئندہ دنیا میں جائیں گے، نیک عمل کریں گے اور جنت کے حقدار بنیں گے، اس لیے اس نیک بندوں کو، نیک بیٹوں کو دیکھ کر وہ ہنستے تھے، اور دوسرے وہ تھے جس کی وجہ سے ناراض ہوتے تھے۔ جی، اس سے شفقت والد کی اولاد پر ثابت ہوتی ہے کہ اس کی خوشحالی پر مسرور ہو، بچے کی خوشحالی پر باپ خوش ہوتا ہے، باپ بچے کی بدحالی پر ناراض ہوتا ہے۔ جی، اور بدحالی پر مغموم ہو۔ نمبر 7، اور ان میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر روئے کہ ان کی امت کے لوگ جنت میں میری امت کے لوگوں سے زیادہ جاویں یعنی گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو آ گئے، جو آیا تھا اس کی وجہ بھی بتائی تھی۔ تو اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ کو یہ لگا کہ لوگ میری بات نہیں مانے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تھوڑی مدت دنیا میں رہے، لیکن اس کے ماننے والے کتنے ہو گئے، اس وجہ سے۔ جی، چونکہ یہ رونا اپنی امت پر حزن و حسرت اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت تابعین پر غبطے کے طور پر تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ امر خیر میں غبطہ محمود ہے۔ امر خیر میں غبطہ محمود۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ بہت اچھی تقریر کر رہا ہے اور تمہیں اس پر غبطہ آ جائے تو یہ غبطہ کرنا جائز ہے، منع نہیں ہے۔ جی، اور غبطہ اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی نعمت دیکھ کر جو دوسرے کے پاس نعمت ہو اس کی نعمت تو چھینی نہ جائے اور تم کو یہ نعمت مل جائے، اس کو کہتے ہیں غبطہ۔ لیکن دوسرے کی جو نعمت ہے وہ نعمت چھین جائے، تمہیں ملے یا نہ ملے، اس کو کہا جاتا ہے حسد۔ سمجھنا ہے نہیں؟ جی، دوسرے کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی، اور دوسرے کے پاس سے زوال نعمت کی تمنا نہ کرے، ورنہ یہ حسد ہے اور حرام ہے۔ یہ فوائد نووی شارح مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشکات کی شرح میں لکھے ہیں، اور ان کے علاوہ یہاں پر پہلے ہم نے 2 لفظ بتائے شروع میں، حکمیہ اور حکمیہ۔ حکم اور حکم۔ حکم مانے حکمت اور حکم مانے حکم۔ تو یہ ہے کہ ضمہ کے ساتھ ہے یا ہے کہ کسرہ کے ساتھ ہے؟ حکم مانے حکمت ہے۔ جی، اور ان کے علاوہ کچھ اور فوائد بھی ہیں جو میرے خیال میں آئے لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 8، ان میں یہ بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی رکاب پکڑی اور میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ راکب اگر کسی مصلحت سے اپنے خدم سے ایسا کام لے یا کوئی محب محض اکرام و محبت سے ایسا کرے تو اس کو گوارا کر لینا جائز ہے، البتہ برائے کبر نہ ہو۔ یعنی اگر تمہارا دوست ہو، تمہارا ساتھی ہو، تمہارا تعلق والا ہو، اگر تمہارا کوئی اعزاز کر رہا ہے، کوئی احترام کرتا ہے، ہاتھ پکڑ لیتا ہے، بازو پکڑ لیتا ہے، یہ کر لیتا ہے، سمجھ میں آئے تو یہ جائزہ درست ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے تھے تو انہوں نے یہ کیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یا حضرت میکائیل علیہ السلام دوسرے جو فرشتے تھے انہوں نے لگام وغیرہ پکڑے رکھی، تو یہ جائز اور درست ہے۔ کوئی آدمی اگر تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہے لیکن تمہارے دل میں کبر نہیں آ جانا چاہیے۔ اگر تمہارے دل میں کبر آ گیا تو پھر اس صورت میں خدمت لینا ہی جائز نہیں، خدمت کرانا ہی جائز نہیں۔ جی، نمبر 9، ان میں یہ بھی ہے کہ آپ نے راہ میں بعض مقامات متبرکہ میں نماز پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقامات شریفہ میں نماز پڑھنا، اگر کوئی جاؤ، کوئی جگہ شریف جگہ مل جائے، اچھی جگہ مل جائے، مبارک جگہ مل جائے تو 2 رکعت نفل پڑھ لینا، یہ اچھا ہے، بہتر ہے، درست ہے۔ کسی جگہ پر گئے کہ بھائی یہ خانقاہ حضرت شیخ کی خانقاہ تھی، حضرت تھانوی کی خانقاہ ہے، یہ حضرت مدنی کی خانقاہ تھی، تو ایسے وقتوں میں وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لو تو اچھا ہے، مبارک جگہ پر برکت حاصل کرنے کے لیے۔ فرض، واجب، لازم ضروری نہیں ہے لیکن کر سکتے ہو تم۔ جی، بشرطے کہ اس مقام سے کسی مخلوق کی تعظیم مقصود نہ ہو۔ خوب سمجھ لو، یہ نازک بات ہے۔ نمبر 10، اور ان میں یہ بھی ہے
کہ راہ میں آپ کو حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، جیسا کہ واقعہ ششم میں مذکور ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر راکب اور عابر کسی جالس و راجل کو نہ دیکھنے کی وجہ سے سلام نہ کر سکے تو اس کے لیے افضل ہے کہ راکب و عابر کو سلام کرے۔ چلو نمبر 11، اور ان میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بعض اعمال پر لوگوں کو جزا ملتے ہوئے اور بعض کو سزا ملتے ہوئے دیکھا۔ ان سے اعمال خیر و شر کا قابل ارتکاب یا اجتناب ہونا ثابت ہوا، جیسا کہ ظاہر ہے۔ نمبر 12، جو رات کو قرآن نہیں پڑھتا تھا اس کا سر چھڑا جاتا تھا، اس قسم کی چیزیں تھی، اس کے لیے بتا رہے ہیں۔ جی نمبر 12، ان میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بیت المقدس میں داخل ہو کر نماز پڑھی، اس سے تحیت المسجد کا مسنون ہونا ثابت ہوا۔ جب بھی آدمی مسجد میں داخل ہو اور اس وقت نماز پڑھنا مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنی چاہیے۔ جی نمبر 13، ان میں یہ بھی ہے کہ بیت المقدس میں آپ امام بنائے گئے، اس سے ثابت ہوا کہ امامت افضل القوم کی افضل ہے۔ نمبر 14، اور کیا ہوا؟ ان میں یہ بھی ہے کہ بیت المقدس میں آپ امام بنائے گئے، اس سے ثابت ہوا کہ امامت افضل القوم کی افضل ہے۔ کیا مطلب؟ جو سب سے افضل ہو امام ہے۔ ہاں، یعنی یہ بتایا گیا کہ امامت کے لیے لائق کون ہے، تو کہ امامت کے لیے جو مقتدی ہیں ان مقتدیوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہو وہ امامت کا زیادہ لائق ہے۔ بیت المقدس میں پہنچے، سارے انبیاء موجود تھے، سارے انبیاء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فضیلت والے تھے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا۔ یہاں پر یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ امام مقتدیوں میں جو سب سے زیادہ افضل ہو، سب سے زیادہ اعلیٰ ہو، سب سے زیادہ اچھا ہو، ایسے آدمی کو امام بنانا چاہیے۔ تمہارا چچے کا لڑکا ہے، پھوپھی کا لڑکا ہے، سمجھنا ہے، اس لیے اس کو بنایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ صحیح پڑھ بھی نہیں سکتا، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ جی نمبر 14، اور ان میں یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے بیت المقدس میں اپنے فضائل کا خطبہ پڑھا، اس سے یعنی ہر ایک نے اپنی اپنی کیفیت بیان کی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا، تو اگر کہیں موقع آئے اور اپنی فضیلت، اپنی حقیقت بیان کرنا ہو، بشرطے کہ تکبر کے لیے نہ ہو، بڑائی کے لیے نہ ہو، اس وجہ سے صحابہ نے یا انبیاء نے تکبر کے طور پر نہیں تھا، اس لیے وہ تو لوگوں میں اظہار کرنے کے لیے تھا، بتانے کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے۔ تو اللہ کے بتائے ہوئے کرم کو ظاہر کرنے کے لیے بشرطے کہ وہ کیا ریاکاری نہ ہو، کبر نہ ہو، تو یہ جائز ہے۔ جی اس سے ثابت ہوا کہ اگر حق تعالیٰ کی نعمتوں کو بطور شکر و تحدث بالنعمت کے ظاہر کرے تحدیث بالنعمت، تحدیث بالنعمت کے ظاہر کرے، اللہ تعالیٰ نے نعمت ظاہر کی ہے کہ بھائی دیکھو میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو یہ جائز ہے۔ یہ کبر یا بڑائی، اپنی بڑائی بیان کرنا، اپنے میاں مٹھو ہم کہتے ہیں، وہ نہیں ہے یہ۔ جی بطور شکر و تحدیث بالنعمت کے ظاہر کرے تو محمود ہے۔ نمبر 15، اور ان میں یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی تو کئی قسم کے مشروبات آپ کے سامنے حاضر کیے گئے، اس سے ثابت ہوا کہ توسع اکل و شرب میں خصوص ضعیف کے لیے جائز ہے۔ کیا ہوا؟ میری نہیں سمجھ میں آیا۔ اگر تمہارے یہاں کوئی مہمان آئے تو اس مہمان کو کیا ہے، صرف پانی پلا کروانا کر دو، چائے پلا کروانا کر دو، یہ اچھا نہیں ہے۔ مہمان کی ضیافت کرنی چاہیے۔ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمانوں کی مہمانی کرنے والے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہمانوں کی بہت زیادہ مہمانی کرتے تھے، اس لیے مہمانوں کی مہمانی کرنے میں اگر توسع کی جائے، وسعت کی جائے، تو یہ وسعت کرنا اسراف میں داخل نہیں ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جتنے اصولیات میں شاید کوئی ملے تو سوانے دیکھو گے تو ان کے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مہمان گئے، تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان کی مہمانی میں 35 قسم کی ترکاری یا 35 قسم کے کھانا وغیرہ 35 پلیٹیں رکھی ہوئی تھیں وہاں پر۔
حضرت نے کہا کہ یہ کیا؟ کہا کہ آپ آتے ہی نہیں تو کیا کریں، مہمانوں آپ میرے یہاں بار بار مہمان نہیں آتے، ایک مرتبہ آیا تو بڑا سے نکال دی، سمجھ میں آیا؟ اور ادھر حضرت تھانوی تھے، اور بہرحال تھانوی تھے، حضرت گنگوئی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب شانپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خامنے سب ہوا، موریدین معتقدین تو معتقدین ہیں، ان کو کیا کہنا ہے، ہر قسم کے ہوتے ہیں عقل مند۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب شانپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی کوئی تھا وہاں، فرنی کی پلیٹ آئی رکھی تھی وہاں پر، یہ بزرگ تو ایسا ہی کرتے ہیں، ذرا سا کھا لیا چکھ لیا اور چھوڑ دیا، ذرا سا چکھ لیا چھوڑ دیا۔ وہ خادم جو بیٹھا تھا وہ انتظار میں تھا، اس نے پورا اٹھا کر نمٹا لیا، سمجھ میں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی فرنی میں تو ذرا سا ہی حضرت نے کھایا تھا، یہ دال میں روٹی لگا کر کھائیے اس کو پورا کر۔ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو بزرگوں کے ساتھ ہو تو ذرا معاملات بھی بزرگانہ ہونے چاہیے۔ جی نمبر 16، اور اگر اس پیشی کی غرض تو پر یہاں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ رکھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شربت رکھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور بھی چیزیں، تین چار پیالے رکھے گئے تھے کہ نہیں، تو اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ مہمان کے لیے الگ الگ چیزوں کا انتظام کرنا، جو پسند آئے پیے، اچھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس پیشی کی غرض پر نظر کی جاوے کہ امتحان تھا تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دین میں امتحان لینا جائز ہے۔ یہ دوسری بات، یعنی تو مہمانوں کے سلسلے میں، اور اگر کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا مقصود تھا کہ کس کو پسند کرتے ہیں، تو طلباء کو ہے کہ آپ کو پڑھایا ہی جاتا ہے سالانہ 6 ماہی، ہمارے زمانے میں تو 3 امتحان ہوتے تھے، اب تو چلو 2 ہی رہ گئے ہیں، امتحان لینا ہی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کتنا سیکھا ہے، کتنا کیا ہے جی۔ نمبر 17، اور ان میں یہ بھی ہے کہ فرشتے آپ کو دونوں طرف گھیرے ہوئے تھے جیسا واقعہ دہم میں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر اکرام کے لیے خادم دونوں طرف گھیرے ہوئے ہوں تو مذموم نہیں۔ فرمانا کہ چاروں طرف سے اگر خادموں نے گھیر رکھا ہو حضرت کو، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، یہ بھی جائز ہے، درست ہے جی۔ نمبر 18، اور ان میں یہ بھی ہے کہ آپ جب آسمانوں پر پہنچے تو فرشتوں نے اور انبیاء علیہ السلام نے آپ کو مرحبا کہا، اس سے معلوم ہوا کہ ضیف کا اکرام اور اظہار فرحت اس کے آنے پر مطلوب ہے۔ یہ بھی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تو فرشتوں نے پوچھا بھائی کون تمہارے ساتھ؟ کہا کہ محمد۔ بلائے گئے ہیں؟ کہ ہاں بلانے گئے، لینے گیا تھا میں۔ کب کھل دیا دروازہ، اور پھر اس کے بعد کہا اہلا و سہلا و مرحبا، سمجھ میں آ گیا؟ نبیوں نے بھی سلام کر کے مرحبا کہا، تو معلوم ہے کہ اگر کوئی تمہارے یہاں مہمان آئے اور اس مہمان کو دیکھ کر تم خوشی کا اظہار کرو، کیا رہ جوانا جی، سمجھ میں آیا نہیں، بلکہ مہمان کو بہت دیکھ کر خوشی کا اظہار کرو کہ بہت خوشی ہوئی ہے آپ کے آنے سے، بہت اچھا ہوا، تو یہ جائز ہے، درست ہے، اخلاق حسنہ میں داخل ہے جی۔ نمبر 19، اور ان میں یہ بھی ہے کہ آپ نے آسمانوں میں خود انبیاء علیہ السلام کو سلام کیا، اس سے معلوم ہوا کہ آنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اگرچہ یہ پھر وہ آ جائے گا، اور ہم لوگوں نے تو یہ سارا چھوڑ ہی رکھا ہے، اس لیے کیا پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے ہمارا حصہ پر کچھ ہو جائے گا۔ تو کہاں سورت محمد، چل کہیں نہ کہیں تو پڑھتا ہوگا کہ نہیں؟ ہاں نہیں، چل جانا نہیں، پھر پوچھنا ہی بیکار ہے۔ میں سمجھا کہ طالب علم ہوگا، اگر کوئی طالب علم ہو تو اس کو میں پوچھتا کہ تم اپنے کلاس میں جاتے ہو تو اپنے کلاس فیلو کو سلام کر کے داخل ہوتے ہو یا گدھے کی طرح ہی داخل ہو جاتے ہو، یہ میں پوچھنا چاہتا تھا۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ نا، ہم لوگ نہیں کرتے ایسا، سمجھ میں نہیں۔ دیکھو یہاں کیا بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، تو حالانکہ فرشتے وہاں بیٹھے ہوئے موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تھا، معلوم ہے کہ جو جائے جس جگہ پر اس کو سلام کرنا چاہیے جی۔
اور ان میں یہ بھی ہے کہ آپ نے آسمانوں میں خود انبیاء علیہ السلام کو سلام کیا، اس سے معلوم ہوا کہ آنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، آنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ سلام کے آداب میں لکھا ہے کہ چلنے والا جو ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، چلنے والے کو گاڑی والا سلام کرے، سوار سلام کرے، جو اچھی حالت والا ہے وہ نچلی حالت والے کو سلام کرے۔ جی، اگرچہ آنے والا افضل ہو۔ نمبر 20، اور ان میں یہ بھی ہے کہ آپ نے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے فضائل ذکر کر کے اپنے لیے دعا فرمائی، اس سے مقام قرب میں پہنچ کر بھی دعا کی فضیلت معلوم ہوئی۔ یعنی مقام قرب کتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں علم دیا ہو، معرفت دیا ہو، اونچے درجے پر پہنچ گئے ہو، تو اس میں اطمینان نہیں رکھنا چاہیے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے ایسے موقع پر جہاں دعاؤں کی ضرورت ہو، جہاں ترقیات کی ضرورت ہو، اپنے لیے ترقیات کے راستے تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ مولوی ہو گئے بس کافی ہے؟ نہیں، اس سے آگے محنت ہونی چاہیے، اس سے اور چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ پھر پڑھ اس کو۔ اور ان میں یہ بھی ہے کہ آپ نے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے فضائل ذکر کر کے اپنے لیے دعا فرمائی، اس سے مقام یعنی قرب، کہا کہ نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گئے، یاد آیا کچھ کہاں کہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے حضرت موسیٰ کو یہ نعمت دی، حضرت ابراہیم کو یہ نعمت دی، مجھے کیا دیا ہے، کیا مجھے بھی دیجئے؟ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں یہ دیا، یہ دیا، سب مسانی دی، ابتدائی سورہ بقرہ کی انتہائی سورہ بقرہ کی آیتیں وغیرہ دی۔ یہ تو اس وجہ سے کہا کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہے، اس پر صبر نہ کرو، بلکہ اور زیادہ اونچائی پر اور زیادہ ترقی کی ترغیب ہوتے رہنی چاہیے۔ جی، اس سے مقام قرب میں پہنچ کر بھی دعا کی فضیلت معلوم ہوئی۔ نمبر 21، ان میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ تخفیف عدد صلات کی درخواست کیجیے، اس سے معلوم ہوا کہ نیک مشورہ دینا اور خیر خواہی کرنا امر مطلوب ہے۔ آج کل ہمارے یہاں تو یہی ایک رواج پڑ گیا ہے، میں نے پوچھو تھوڑو، ارے مجھے پوچھا تھوڑا ہے، میں کیوں جواب دوں، مجھے کیوں بتاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، نہیں پوچھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نیک مشورہ دیا، جلدی کم کراؤ، اس کو اپنی امت ادا نہیں کر پائے گی۔ تو اگر تمہیں یہ لگتا ہو تو مشورہ کی بات خیر کی ہے، تو سامنے والا پوچھے یا نہ پوچھے خود ہی مشورہ دینا چاہیے۔ جی، چاہے جس کو مشورہ دیا جائے وہ اپنے سے رتبے میں بڑا ہی ہو۔ نمبر 22، اور ان میں یہ بھی ہے کہ آپ نے تخفیف صلات کی درخواست کی، اس سے معلوم ہوا کہ مفید مشورے کو قبول کر لینا محمود ہے۔ نمبر 23، ان میں یہ بھی ہے کہ حضرت ام ہانی نے آپ سے عرض کیا کہ اس قصے کو لوگوں سے نہ یعنی ام ہانی کے گھر پہ کہا تھا کہ نہیں کہ رات کو عشاء ہم نے پڑھی تھی، فجر بھی ہم نے ساتھ میں پڑھی، لیکن رات کو میں باہر گیا تھا، تو حضرت ام ہانی نے منع کیا تھا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ ام ہانی نے آپ سے عرض کیا کہ اس قصے کو لوگوں سے نہ فرمائیے، جیسا کہ واقعہ 23 میں مذکور ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جس بات کے اظہار سے فتنہ ہوتا ہو، جس بات کے اظہار سے فتنہ ہوتا ہو اس بات کو چھپاؤ تو چھپانا چاہیے، اچھا ہے اس کو ظاہر مت کرو، ورنہ لوگ اور فتنے میں پڑ جائیں گے، کوئی گالی گلوچ کرے گا، کوئی برا بھلا کہے گا، کوئی کچھ کرے گا۔ جی، اس کو ظاہر نہ کیا جاوے، کیونکہ مبنا ان کے مشورے کا یہی اصل ہے۔ نمبر 24، جتنا ہے بھی تسلیم بھائی، جلدی کر۔ پھر آپ کے جواب سے معلوم ہوا کہ اس اصل میں تفصیل ہے، یعنی جو امر دین میں ضروری نہ ہو اس کو ظاہر نہ کیا جاوے، اور ضروری میں فتنے کی کچھ پرواہ نہ کی یعنی جائے۔ کوئی چیز دین کا کوئی مسئلہ ہو اس کو ظاہر کرنا ضروری ہو تو کہہ دینا چاہیے، اس میں چھپانا نہیں چاہیے، فتنہ کا خیال نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے ناجائز ہے، بدعت ہے بدعت ہے۔ جی، نمبر 25، ان میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے حالات پوچھے۔ جی، تو معلوم ہوا کہ اگر تمہیں پریشانی نہ ہو، تمہیں کوئی اندیشہ نہ ہو، تو تحقیق حل کے لیے اپنے دوست سے پوچھنا درست ہے۔ جی، جس سے غرض یہ تھی کہ میری تصدیق کرنے سے کفار وثوق کریں گے، جیسا کہ واقعہ 25 میں مذکور ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مکالمت اہل حق و اہل باطل کے وقت تائید حق کے لیے دوسرے بہت بڑا مسئلہ ذکر کیا یہاں، لیکن بتا دوں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دیوبندی اور بریلوی دونوں آپس میں مخالفت ہو جاتے ہیں، بات چیت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو یہ بات چیت کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا
کیا ہے اپنی غلطی سے رجوع کر لے جی. مکالمت اہل حق و اہل باطل کے وقت تائید حق کے لیے گفتگو میں ظاہراً مخالف کا طرفدار بننا بھی جائز ہے. یہ کل 25 ہوئے. مطابق ادب حضرت ثانی واقعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے سے خلاصے کے طور پر بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. اصل چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور محبت کا اصل مقصد اتباع ہے. اس وجہ سے جتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، جتنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، وہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہے. اور اس کے لیے اتباع کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں. جوتا پہننے کی سنت، جوتا نکالنے کی سنت، تیل لگانے کی سنت وغیرہ، سمجھ میں ان سنتوں پر تلاش کر کر کے ہم کو عمل کرنا چاہیے. اور درود شریف زیادہ سے زیادہ مقدار میں پڑھنا چاہیے. جتنا زیادہ درود شریف ہم پڑھیں گے اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اور جتنی محبت ہوگی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری مغفرت ہوگی. قرآن پاک میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اور پھر کیا بتایا؟ یغفر لکم ذنوبکم. اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور گناہ بھی معاف ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے.